السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صحرائے مدینہ میں آپ کا میزبان حافظ راشد۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں جہاں بھی ہوں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ سب دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس چینل میں قرآن پاک کے مخارج اور صفات کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے، مثلا موٹے حروف، سیٹی والے حروف، حروف حلقی، حروف قلقلہ، حرکات تنوین، جزم، تشدید وغیرہ وغیرہ ترتیب بہ ترتیب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ نماز مسنون، دعائیں، نماز جنازہ، عیدین کی نماز کے بارے میں بھی معلومات فراہم کریں گے۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، میت کو غسل دینے کا طریقہ، یہ بھی معلومات ہم آپ تک آگاہ کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل صحرائے مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا، جلد از جلد سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی نوٹیفیکیشن آنے والی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی آپ چلتے ہیں جی تختی نمبر 30 کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 زبر، کلاس نمبر 30۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل صحرائے مدینہ کو سبسکرائب کر لیں۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا جلد از جلد وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ ہماری ہر نئی نوٹیفیکیشن آنے والی اب تک بآسانی پہنچ جائے۔ مشق، واو زبر و، لام زبر لا، ولا۔ آگے جو حرف ہم ادا کریں گے اس کے ساتھ جو پیچھے حرف ہم پڑھیں گے اس کو ساتھ ملیں گے، مثلا واو زبر و، لام زبر لا، پیچھے سے ملیں گے، ولا۔ دال زبر دا، ولد، وقف، ولد۔ دال قلقلہ، قلقلہ حروف جو ہیں 5 حروف ہیں، کون کون سے؟ یہ قلقلہ حروف ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف قلقلے ہیں۔ یہ قلقلے تب ہوں گے جب یہ پہلے سے ساکن ہو یا ساکن کیا جائے۔ ساکن یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے، حرف کے اوپر چھوٹا سا یوں ہوتا ہے، دال کی طرح مڑا ہوا ہوتا ہے، یوں جیسے دال ہوتی ہے اسی طرح چھوٹا سا مڑا ہوا ہوتا ہے، حرف کے اوپر ہوتی ہے، اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی حرف اگر ساکن ہے تو ہم قلقلہ کریں گے، اگر ساکن نہیں ہے ساکن کریں گے۔ اب دیکھو دال ساکن نہیں ہے، دال کے اوپر حرکات ہے، دال کے اوپر حرکات ہے، زبر ہے، اس کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کریں گے۔ دال زبر دا، ولد۔ اب ہم جب وقف کریں گے اس کے بعد یہ دال ساکن ہوگا، وقف، ولد۔ لام کو وقف کی صورت میں لام کو دال کے ساتھ ملائیں گے، یوں یہ دال ساکن ہو جائے گا۔ یہ زبر وقف کی صورت میں زبر ہٹ جائے گی، دال ساکن ہو جائے گا۔ لام دال زبر لد، ایسے، ولد، وقف، ولد، ایسے، ولد۔ قلقلہ کہتے ہیں جی آواز کو ہلانا، ولد ایک سختی ہے، ولد ایسے نہیں، ولد آواز کو ہلا دینا قلقلہ کہتے ہیں۔ ان میں سے اگر جو بھی حرف آئے گا قلقلہ حروف 5 میں سے اگر ساکن ہو تو ٹھیک ہے ہم قلقلہ کریں گے، ساکن نہیں ہے تو ہم ساکن ایسے کریں گے۔ قلقلہ کا مقصد یہ ہوتا ہے آواز کو ہلا دینا، ولد۔ آگے ورد، وقف، ورد۔ یہ بھی دال ہے، دال ابھی حرکات ہے اس کے اوپر، تو جب وقف کی صورت میں اس کو ہم ساکن کریں گے، ورد، وقف، ورد۔ واو زبر و، واو کے اوپر ہونٹ گول کریں گے، واو زبر و، را زبر را، ورا۔ دال زبر دا، ورد، وقف، ورد۔ دال کو ہم ساکن کریں گے، جس طرح ہم مثال لے لیں، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، اس طرح دال کو با ہے، وتب قلقلہ کریں گے، اسی طرح دال کو بھی قلقلہ کریں گے، آواز کو ہلائیں گے، وتب ایسے نہیں کریں گے، وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ورد،
وقف ورد فا زبر فا را زبر را فرا ضاد زبر ضا فرض وقف فرض. اب یہ ضاد کو کلکلا نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم سختی کریں گے، موٹا کریں گے. فرض منہ بھریں گے، فرض فرض غلط ہو جائے گا. فرض فرض فرض، دیکھو فرض کریں گے غلط ہو جائے گا، اس کے اوپر ہم موٹا کریں گے، رک جائیں گے. فرض رک جائیں گے. فرض فرض وقف فرض فا زبر فا قا زبر قا فتقا. تو کو موٹا کریں گے، منہ بھر کر نکالیں گے، اعلیٰ نکالیں گے، یعنی فتقا فتا بریک ہو جائے گا تاب. فتقا را زبر حرف بحرف ادا کریں اپنے مخارج کے. را را رے منہ پھیلائیں گے تو را بریک ہو جائے گا. منہ کھلا رکھیں گے، را کو زبان اوپر لیں گے. را زبر را فتقا را فتقا رے، اگر منہ پھیلائیں گے را غلط ہو جائے گا. فتقا را وقف فتقر فتقر، زبان اوپر را کے اوپر جب جائے گی رک جائے گی. فتقر. نیچے جو حرف ہیں یہی ہیں، یہ الگ الگ ہیں. اگر اس کے اوپر ہم حرکات ہٹائیں گے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اب اس کو ہم یوں نہیں پڑھ سکتے واو زبر وا، کیونکہ اس کے اوپر نہ اوپر نیچے کچھ حرکات میں سے کچھ بھی نہیں ہے. واو. آگے ہے لا، 5 حرف 5 الف لمبا کریں گے. لام. آگے والا حرف ہے دال. جب اس کے اوپر حرکات ہوگی جب اس کے اوپر حرکات لگا دیں گے، یعنی زبر یا زیر یا پیش لگائیں گے، پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ واو زبر وا لام زبر لا. لمبا نہیں کریں گے، یوں نہیں پڑھیں گے لام زبر لا، غلط ہو جائے گا. حرکات کے بعد حرف کو نہیں کھینچنا ہے. حرکات والے حرف کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے: کھینچنا، جھٹکا دینا اور مجہول پڑھنا. کھینچنا کہتے ہیں جی حرف کو، یعنی لام زبر لا، اس کو کہتے ہیں کھینچنا. جھٹکا کہتے ہیں لام زبر لا، اس کو جھٹکا کہتے ہیں. مجہول کہتے ہیں ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا، ناک میں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں مجہول. حرکات والے حرف کو، حرکات والے الفاظ کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے: ولا ولا دال زبر دا. اب یہاں یہ حرف یہاں الگ ہیں، ملوں میں ہیں، نیچے الگ الگ ہیں، اوپر ملوں میں ہیں. ولد وقف ولد، یہ بھی اوپر ملوں میں ہیں، نیچے جو الگ ہیں. اب اس کے اوپر حرکات نہیں ہیں، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تختی نمبر 1 کو تختی نمبر 2 میں جیسے پڑھا تھا، جتنی ان کی مقدار ہے اتنا ہم لمبا کریں گے. ورد وقف ورد فرض. اب ضاد کے اوپر نقطہ ہے یہاں فرض. اب اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ فرسخا. سخا ادا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے. جب نقطہ پڑھیں گے، نقطہ لگائیں گے، پھر فرض. اسی طرح کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو نقطوں سے پہچان کیے جاتے ہیں. یہ نقطہ 1 کس کا ہے اور 2 نقطے کس کے ہیں؟ فرض فرض. مخارج کو اپنے مقدار سے اور اپنے مخارج کے ساتھ الفاظ کو نکالیں گے. فرض فرض غلط ہو جائے گا. ضاد کو اب منہ بھر کر نکالیں گے، پورا نکال کے نکالیں گے. فرض وقف فرض فرض، اس طرح. اب اس کو رما میں پڑھتا ہوں. ولد ورد. وقف سے پہلے جب وقف کریں گے پھر اس کو آخری حرف کو ساکن کریں گے. فرض، آخری حرف کے اوپر جو حرکات ہوگی اس کا نام پڑھیں گے. اس کے ساتھ فرض فتقر، یعنی را زبر را، فتقر. ولد ورد فرض فتقر.
جب اس کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے یعنی وقف ولد وقف ورد وقف فرض وقف فطر، اس طرح۔ آج کا تھا یہ ہمارا سبق، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد۔ آپ ہمارے چینل صحرائے مدینہ کو جلد از جلد سبسکرائب کریں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کی دعاؤں کا طلب